جن کی محفل میں بیٹھے ہیں وہ 10,000 والے کو بھی جانتے ہیں، 10 روپے والے کو بھی جانتے ہیں۔ ہاں بس ضروری ہے دل میں خلوص للہیت رہی ہو۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کا بلانا قبول فرمائے، اراکین کمیٹی کی یہ محنتیں قبول فرمائے، اور یہ ممبر شریف پر جو نورانی چہرے بیٹھے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں اور ان کا میں استقبال کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی دیر بیٹھ کر کے اراکین کمیٹی کی محنت کو سراہا۔ یقیناً میں ایک بات کہتا ہوں اکثر کہ میرے آنے میں کوئی مطلب ہو سکتا ہے، کمیٹی والوں کو بلانے میں کوئی مقصد ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ممبر شریف پر بنا کسی مقصد کے بیٹھے ہیں ان کی نیت میں کھوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ یقیناً ان کے دل میں سچائی ہوگی اور ان کے بیٹھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہوگا، اور وہ مقصد کیا ہوگا بس یہ جانے اور رب جانے۔ میں تو بس اتنا سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں سب مدینے والے مصطفیٰ کے بلائے بیٹھے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا دیا، جسے چاہا اپنا بنا دیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہم تو حضور نے بلایا ہے، بلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور جتنی دیر بھی کبھی جلسوں میں بیٹھا کریں۔ میں کوئی خطیب نہیں ہوں اور نہ ہی میرے پاس کوئی لہجہ انداز ہے، بس یوں سمجھیں ایک درد ہے میرے دل میں، اور میں چاہتا ہوں حضور کی امت کے ہر فرد تک وہ درد پہنچے۔ میں گاؤں گاؤں بستی بستی قریہ قریہ جو دھول خواب چھان رہا ہوں، مقصد صرف یہ ہے امت حضور کی ہو جائے۔ بس یہی مقصد ہے کہ امت حضور کی ہو جائے۔ بے شک اب تک زبان سے ہم صرف کہتے ہیں ہم حضور کے۔ ذرا سارے لوگ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے ایک بات بتائیں، اگر ہم 1,00,000 مرتبہ کہیں ہم حضور کے ہیں تو کیا ہوگا؟ اگر وہ ایک بار کہہ دیں یہ میرے میں تو بیڑا پار ہو جائے۔ حضور ایک بار کہنا ہے تو کام بن جائے۔ ہمارے 1,00,000 بار کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مزہ تو تب ہے نا جب وہ کہہ دیں گے۔ وہ کہا تھا نا کہ کیا بات ہو محشر میں کہ میں سجدے کیے جاؤں تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ۔ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو گئے، تم نے جو کہا ہنس کر دیوانہ ہے دیوانہ۔ ہاں جی، اگر حضور اپنا کہہ دیں تو سمجھ لو کام ہو جائے گا۔ جتنی دیر بھی جلسوں میں بیٹھا کریں بس خلوص سے بیٹھا کریں، اور میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں اس مجمع کو دیکھ کر۔ یہ ٹھنڈی لہریں، یہ سرد رات، یہ تو سب کو بستر پہ ہونا چاہیے تھا، رضائی میں ہونا چاہیے تھا، آخر کوئی تو ہے جو اٹھنے نہیں دے رہا۔ کسی کی نظریں تو ہیں جو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے رہے ہیں، وہ نظر کسی اور کی نہیں، یقیناً میرے مدینے والے مصطفیٰ کی نظر، حضور کی نظر ہے جو اٹھنے نہیں دے رہی۔ اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ بھائی راشد رضا مرکزی نقیب اہل سنت، یہ جملہ علماء بار بار کہتے رہے بھائی بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، تو تھوڑی شرم آتی ہے جب امت حضور کی ہو، باتیں مصطفیٰ کی ہو، تو پھر کہا جائے بولو سبحان اللہ۔ یار یہ عشق کا معیار نہیں ہے۔ عشق کا معیار تو یہ ہے جب ان کا نام آئے دیوانہ خود تڑپ کے بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزاج بنا لو، کبھی بھی حضور کا نام لیا کرو نا تو پھر یہاں سے نہیں یہاں سے لیا۔ حضور کا نام جب بھی ہونا تو پھر دل سے ہونا چاہیے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ آج بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں کیا ہوا، میں مدینے تک گھوم کے آ گیا لیکن دعائی قبول نہیں ہوئی۔ میں کہتا ہوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو نے دل سے پکارا کب تھا حضور کو؟ ابھی پکار کے تو دیکھو، ایک بار آواز دینے کی دیر ہے۔ خدا کی قسم تیرا میرا محبوب تو اتنی پاور والا ہے، اگر اشارہ کر دے تو درخت چلنے لگ جائے، اگر وہ آواز دے تو پتھر بولنے لگ جائے، اگر وہ نگاہ اٹھا دینا تو ڈوبا سورج پھیر دے، اگر انگلی اٹھا دے تو چاند سینہ چیر دے۔ تجھ سے کس نے کہہ دیا اس نے تیری سنی نہیں؟ پتہ تو نے دل سے پکارا کہا، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔
اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. حضور کو کوئی دل سے پکارنے والا تو ہو. وہ کیا تھا، ایک امیر صاحب حج کے لیے چلے اور دولت پہ ناز تھا، لیکن جانتے نہیں تھے عشق تو کسی کے بھی دل میں اتر سکتا ہے. صرف پیسے والے کے دل میں عشق اترے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. عشق تو کسی کے بھی دل میں اتر سکتا ہے. وہ جانے لگے نا تو ان کا خادم، وہ بھی جناب کو چھوڑنے کے لیے آئے. سب چلے گئے لیکن خادم نہیں پلٹا. پیدل کا سفر تھا تو وہ کہنے لگے، جو سیٹھ صاحب تھے، تو ابھی تک نہیں گیا؟ کہنے لگے ایک بات مانی ہے. تو انہوں نے منہ بگاڑ کے کہا، کیا کہنا ہے تجھے؟ کہنے لگا، جب حضور کے روزے پہ پہنچو نا تو بس میرا سلام کہہ دو. یہ بڑی بات نہیں کہی تھی کسی نے، لیکن اس کے لہجے میں ایک درد تھا، خود اس کی آواز میں ایک پیغام تھا. اس نے کہا میرے حضور کی چوکھٹ پہ پہنچو نا تو صرف میرا سلام کہہ دینا. مالک کو تھوڑا غصہ آیا، کہنے لگا اتنی سی بات، یہ بات تو سارے کہہ کے چلے گئے، تو نے کہنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ اس نے کہا ڈر لگ رہا تھا، ہمت نہیں ہو رہی تھی اس چوکھٹ پہ سلام بھیجوں تو کیسے بھیجوں. لیکن جب لمحے آگ کچھ رہ گئے اور بس مدینہ جانے والے، کچھ دیر کا تیرا میرا ساتھ تھا، اب برداشت نہ کر سکا. جب پہنچے نا حضور کے روزے پہ، بس میرا سلام کہہ دینا. کہا اور کچھ؟ کہنا بس سلام کہہ دینا. عاشق تھا، جانتا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں زبان بند بھی ہے تب بھی حضور سن لیتے. منگتوں کا ہاتھ رکھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. مانگے ہیں مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تعلیمات اعلیٰ حضرت فیضان غریب نواز کانفرنس علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. کہنے لگا بس سلام کہتے ہیں. ہائے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. سیٹھ صاحب حضور کے روزے پہ پہنچے، سو گئے. صبح اٹھے، یاد آیا میرے وہ غریب نوکر نے سلام کہا تھا. جا کے کہنے لگے حضور میرے چوکھٹ پہ غریب کام کرتا، اس نے بھی سلام کہا. جیسے اتنا کہا گنبد خضرا سے جواب بعد میں آیا. آواز آئی تو خود چلا آیا، میرے غلام کو تڑپتا چھوڑ آیا. اللہ اکبر. فرمایا میرے غلام کو تڑپتا چھوڑ آیا. کہا سن تیری حاضری قبول بعد میں ہوگی، پہلے میرے غلام کے آنے کا انتظار. اللہ اکبر. وہ یار کبھی حضور کو کوئی دل سے پکارے تو خدا کی قسم وہ ایک ایک صدا سنتے، ایک ایک آواز سنتے، ایک ایک انسان کے درد کو سمجھتے. وہ یار کچھ بولو نہ بولو وہ دل کی دھڑکن تک سمجھتے. اللہ مقدر کرے ہر مومن اس وقت تک موت نہ آئے کسی کو جب تک حضور کا روزہ نہ دیکھ لے. اس وقت تک کسی کو اللہ موت نہ دے جب تک مصطفیٰ کا روزہ دکھائی نہ دے. لیکن ذرا سچی بات بتا، حضور کے روزے پہ اگر حاضری ہوئی تو کون سا چہرہ لے کے جائے گا؟ کبھی سوچا ہوں نا؟ میری باتیں کڑوی ہوں گی لیکن سچی ہوں گی. ہم اگر حضور کے روزے پہ گئے کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جیسے جاتے ہیں ویسے ہی آ جاتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے. گئے تھے تب بھی داڑھی نہیں، آئے تب بھی داڑھی نہیں. کیا تبدیلی آئی؟ حضور کے روزے پہ گیا کچھ تو بدلاؤ لانا تھا. بھائی حضور کے روزے پہ جاؤ تو کس منہ سے جاؤ گے؟ ہاں ایک جوان تھا، باب جبریل پہ کھڑا ہو کے روتا رہتا تھا. کسی نے کہا بھائی کئی دن ہو گئے حضور کے شہر میں لیکن کبھی تجھے مزار پہ نہیں دیکھا، تو صرف باب جبریل پہ کھڑے ہو کے روتا رہتا ہے. اس نے کہا میں ڈرتا ہوں حضور سے. اگر حضور کے روزے پہ میں گیا اور حضور نے مجھ سے پوچھ لیا بتا کیا لے کے آیا ہے تو کیا پیش کروں؟ یار یہ عاشقوں کے درد ہے. مجھے بتاؤ، آج غریبوں کے حق کھا کے بندہ حج کو جا رہا ہے، لوگوں کے مال ہڑپ کے حج کو جا رہا ہے. ڈر نہیں لگتا حضور کی چوکھٹ پہ جاتے وقت؟ یتیم بھتیجے ایڑی رگڑ کے مر گئے، چچا میرے باپ کے حصے کی جائیداد، چچا میرے حصے کے باپ کے حصے کی جائیداد بیٹے دے دوں گا. یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ گیا لیکن اس کے دل سے بھتیجوں کی زمین نہیں نکلی. مجھے بتا تو سکی کون سے چہرے سے حوض کوثر کے مالک کے سامنے جائے گا؟ کون سا چہرہ دکھائے گا ساقی کوثر کو؟ کیا تجھ سے حضور پوچھیں گے نہیں کہ میرے یتیم امت تیرے دروازے پہ کھڑے کھڑے بلکتے رہے؟
تجھے ان غریبوں کا حق یاد نہیں آیا؟ آج کس منہ سے حوض کوثر کا سوال کر رہا ہے؟ کس منہ سے چاہتا کہ میں جام کوثر پلاؤں؟ کیا کوئی تیاری کی ہے؟ آج جس بندے کو دیکھو اس کے بغل میں چھری ہے. اگر دکاندار اتنی لمبی چھری لے کے بیٹھا ہے, 10 لائٹیں لگا کے بیٹھا ہے, گراہک آئے گا تو الٹی چھری سے گلا کاٹوں گا. تو شاگرد گراہک بھی کم نہیں ہے. اگر تو اتنی لمبی چھری لے کے بیٹھا ہے تو یہ اتنی لمبی لے کے گھر سے نکل رہا ہے. کسی کی چھری کم نہیں. آج سب ایک دوسرے کو کاٹنے پہ لگے. ابھی نعرہ لگ جائے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے, بندہ کھڑے ہو کے نعرہ لگا دیتا ہے. ہاں حضرت یہ سچی بات ہے. اگر ابھی میں ماں کی شان میں شعر پڑھ دوں, لوگ کھڑے ہو جائیں گے پیسے لٹانے کے لیے. بھائی پیسے لٹاؤ نعت خوانوں پہ اچھی بات ہے, خطیبوں کو دو اچھی بات ہے, لیکن بتا جیسا ماں کے نام پہ تو مجھے پیسے دے گا, کبھی اس طرح سے ماں باپ کے چہرے کے اوپر تو نے پیسے لٹائے ہوں تو بتا. یہ کڑوی سچائی ہے. ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں, میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. ہمیں جنت بانٹنی نہیں آتی. جنت میرے باپ کی نہیں, جنت رسول پاک کی ہے. جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہیں گے. لیکن ذرا اپنا محاسبہ کر. آج گڈیوں کی گڈیاں ہم اڑا دیتے ہیں. کبھی باپ نے کہا بیٹے یہ کھانسی کا سیرپ 70 روپے کا ملتا ہے, مجھے اس کی ضرورت ہے. کبھی تو نے مسکرا کے اس کے ان جملوں کا استقبال کیا؟ کبھی بڑھ کے تو نے کہا ابا میری زندگی کا پہلا مقصد یہ ہے کہ پہلے تمہاری دوائی لا کے دی جائے. مگر افسوس ہم صبح کو اٹھے, باپ نے کہا بیٹے یہ دوا کی ریپر کا کاغذ ہے, یہ والا سیرپ میرا پچھلے سال آیا تھا, کھانسی کم ہو گئی تھی, اس بار بھی دوا لا دینا. تو نے ہاتھ میں لیا پھینک دیا, بڑی آسانی سے کہہ کے گزر گیا تمہیں پالوں کہ بچوں کو پالوں. حیا کر زبان کو لگام دے, کس کی بارگاہ میں زبان چلا رہا ہے. دنیا کہتی ہے ماں کی شان بیان کرو, کیوں کہ اب باپ سے دشمنی ہے تمہیں جو باپ کی شان سننے تیار نہیں. ہم نے ماں کی شان اتنی بیان کر ڈالی کہ بندہ آج باپ کی قدر کرنے کو تیار نہیں ہے. سب کچھ ماں کے قدموں میں لا کے رکھ دیا ہے. مجھے بتا تو صحیح, یہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, یہ جوتے باپ کے صاف کر رہی ہے. جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, یہ کپڑے باپ کے دھو رہی ہے. جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, یہ باپ کے تلووں پہ ایک ناک رگڑ رہی ہے. مجھے بتا تو صحیح, جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, یہ باپ کی مرضی کے بغیر اٹھ نہیں سکتی ہے. جس کے تلووں کے نیچے جنت ہے, یہ اسی کی مرضی کے بغیر بیٹھ نہیں سکتی ہے. جس کے تلووں کے نیچے جنت ہے, یہ اس کی مرضی کے بغیر کھا نہیں سکتی ہے. مجھے بتا تو صحیح پھر رتبہ کس کا بڑا ہے. مجھے بتا جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, یہ جوتے جس کے صاف کر رہی ہے تو رتبہ اس کا بڑا ہے. یہ جس کے جوتے صاف کر رہی ہے رتبہ اس کا بڑا ہے. ماں بھی شان والی ہے, لیکن خدا کی قسم اگر باپ روٹھ جائے تو رب روٹھ جاتا ہے. اگر باپ راضی تو خدا راضی ہو جاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. ہمیں ہوا کیا ہے, اور کون سی ہم نے ماں باپ کو تکلیف نہ دی؟ کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتا. میں کوئی خطابت کے جوہر دکھانے نہیں آیا. اور میری اوقات کیا, آج گلا چل رہا ہے, کل بند ہو جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. آج سینے میں دم ہے, کل کوئی ٹکڑے ڈالنے والا نہیں ہوگا. سچ تو یہ ہے کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا. جی ہم کس بات پہ اترائیں؟ ہمارا تو رب نے مقدر اتنا شان والا بنایا ہے. ہمیں تو حضرت اس وقت تک روٹی نہیں ملتی جب تک محمد کی نعت نہ پڑھ لیں, جب تک حضور کا تذکرہ نہ کر لیں. بے شک ہماری تو روزی نہیں اترتی. ہماری روزی اگر اترتی ہے تو حضور کے نالین میں اترا کر. تو کس بات کا اترانا؟ او بھائی خدارا انصاف کرو, ماں باپ کے ساتھ انصاف کرو. میں نے دیکھا ہے لوگ ماں باتیں کرتے ہیں, کیوں؟ باپ سے دشمنی ہے کوئی؟ باپ کا رتبہ تمہیں نہیں جو معلوم؟ ہمیں تو جس نے بھی کھڑے ہو کے کہا بھائی ماں کی شان بیان کرنا, کبھی ابا کی بھی سن لیا کر. کبھی یہ بھی تو کہ باپ کی شان بیان کرو. ہم نے ماں کی شان سنی, اور ہم نے ماں کی شان میں باپ کو نظر انداز کر دیا. کتنی میٹھی چوٹ ہم نے اپنے باپ کو دی. اللہ نے دن اچھے پھیر دیے, پیروں کے نیچے گاڑی آ گئی, 4 ویلر آ گئی, بلڈنگ ہم نے بنا لی, اس میں سیدھا لکھ دیا یہ میرے ماں کی. تو اس باپ کو بھول گیا؟
جو जेठ बैसाख की तपती हुई धूप में तुझे साइकिल पे लेके घूमता रहा, आज उस बाप के लिए तेरे पास टाइम नहीं। और तूने कभी बचपन में कहा था अब्बा मुझे मेले को जाना है, तूने 4 कदम चल के कहा था अब्बा मैं थक गया, उस बाप ने तुझे कांधे पे रख के 4-4 किलोमीटर का सफर किया। आज बाप के नाम पे कहता है ये मेरी माँ की दुआ है। क्या तूने बाप की कुर्बानियों को यही कीमत लगाई तूने? और खुदा की कसम तूने एक दिन कहा था अब्बा मुझे नए जूते पहनने हैं, बाप की औकात नहीं थी जो तुझे 700 रुपए के जूते खरीद के ला के देता, लेकिन सिर्फ तेरे चेहरे की खुशी देखने के लिए उसने ओवर टाइम ड्यूटियां की, अपने मालिक के आगे मन्नतें की, कहा मुझे एडवांस में पैसा दे दो, मैं रातों दिन तुम्हारी ड्यूटी करके पैसे चुका दूंगा। और यार बाप उस दिन तक घर नहीं आया था जब तक तेरा ख्वाब पूरा करने के लिए जूते खरीद के नहीं लाया। आज बाप तुझे 10 रुपए की दवा करे पर दिखाता है तो फेंक के चल देता है। दुनिया कहती है हार्ट अटैक से लोग मर रहे, मैं कहता हूं नहीं, ये हार्ट अटैक से नहीं, ये औलाद की तकलीफों से बाप मर रहे हैं। चलते फिरते जो सांसें थम रही हैं ये किसी हवा की वजह से नहीं, कहीं न कहीं औलाद ने दिल तोड़ा है तब बाप की सांस थमी है, किसी न किसी जगह पे बाप को औलाद ने ताना दिया है तब इसकी सांसें बंद हुई है, जब इसको औलाद के ताने का ख्याल आया है तब इसकी सांसें बंद हुई है। दुनिया कहती हार्ट अटैक का इलाज क्या है, और ये डॉक्टर तुम्हें क्या बताएंगे हार्ट अटैक का इलाज क्या है? इसका इलाज अगर बताया है मदीने वाले मुस्तफा ने बताया है। अगर मरना चाहते हो इज्जत और ईमान की मौत तो ऐसे ना मर जैसे डॉक्टर कहते हैं, ऐसे मर जैसे मदीने वाले मुस्तफा ने कहा है। अगर माँ बाप को चेहरा देके तो मुस्कुरा दिया कर, अगर मुसीबत में देते तो कंधे लगा दिया कर, अगर आवाज दे काम छोड़ दिया कर, बिस्तर पे हो तो बिस्तर छोड़ दे। खुदा की कसम बाप को हार्ट अटैक नहीं आएगा, जब भी मरेगा जबान पे दुरूद होगी, दिल में इसमें मुस्तफा की सौगात हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदगी। हार्ट अटैक का इलाज तलाश कर रही है, मेरी समझ में नहीं आया। सुनो जहां तक मैंने जाना है, जब बाप कहता ना बेटे आज मेरे जूते टूट गए तो अपने ना दिखा के मैंने भी 1 साल से ना खरीदे, मत दिखा अपने। बाप ने कहा ना मेरे जूते टूटे हैं, औलाद ने कहा अकेली भी गुजारा कर लो, अब्बा हालात अच्छे नहीं है, फिर बाप का दिल टूट जाता है। 1 सेकंड के लिए पूरे जिस्म का खून रुक जाता है, फिर अगले सेकंड में खून दौड़ता है, तो फिर पूरा जिस्म का खून एक साथ रवा हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि खून में कुछ कतरे जमे रह जाते हैं। अगर सुनो पैर के अंगूठे में भी खून जमा रह गया तो फिर वो धीरे धीरे गांठ चलते 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 1-2 साल में दिल तक पहुंचती है और जाके दिल की किसी नस को बंद कर देती है। दुनिया कहती है हार्ट अटैक से मरा, मैं कहता हूं नहीं, औलाद की तकलीफ से मरा है। मुझे बता तो सही, बाप के नाम पे दवा देने के लिए कलेजे फटते हैं और बंदा खड़े होकर कहते मस्जिद का मीनार बनना है, दुनिया को दिखाने के लिए कहते हैं टाइल्स जितनी लगेगी मेरी तरफ से लगेगी, बनवा मीनार, तेरा हक है, सवाब का काम है, लेकिन मीनार बाद में बनवा, अब्बा के सर्दियों के कपड़े पहले बना। हाँ, अब्बा की सर्दियों के कपड़े पहले बना। क्या मैं गलत नहीं कह रहा हूँ? ये जो लोग जानते हैं और जो समाज और जमीन पर रहते हैं वो मेरी बात को गौर से सुनेंगे। बस अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मैं सिर्फ दर्द दिल लेके आपके शहर में आया हूँ और तुमने देखा होगा लोग चौराहों पे आग जला के बैठ जाते हैं, देखे कि नहीं देखे? आग जला के थोड़ी सी लकड़ी ली लेके बैठ गए, थोड़ा सा परात लिया लेके बैठ गए। लेकिन तुम देखना कभी कभी ऐसा होता आग बुझ जाती है, राख रह जाती है, लेकिन उसमें भी कुछ सफेद बालों वाले लोग बैठे रह जाते हैं। कभी अगर ऐसे लोगों को देखो ना बैठे हुए तो समझ लेना बेटों ने तकलीफ दी है, वरना साकिब को ठंडी लहरों में राख के आगे बैठ के वक्त नहीं काटता। अगर कोई सर्द ऐसी लहर में राख के आगे बैठ के वक्त काट रहा है तो समझ लेना इसकी घर में जगह ही नहीं छोड़ी है। खुदारा बेटो, तुम किसी बाप की मेहनत हो, उसकी परवरिश हो, तुम उसकी जवानी की पूरी कमाई हुई दौलत हो, अगर सर्दी के मौसम में तुम कभी सोचना अपनी जिंदगी के बारे में। जो औलाद वाले मेरी बात सुने, अगर बच्चा सोता है ना तो माँ 3-3 बार उठ के देखती है सर्दी में मेरे बेटे का चेहरा तो नहीं खुला। देखती है कि नहीं देखती है? समझ रहे ना मेरी बात? देखती है कि नहीं बोले हैं?
اٹھ کے دیکھتی کہ میرے بیٹے کے پیر تو نہیں کھلے، کہیں میرے بیٹے کا چہرہ تو نہیں کھلا ہے، کہیں میرے بیٹے کے ہاتھ تو نہیں کھلے۔ تین مرتبہ ماں نے اٹھ کے تمہارے اوپر کی رضائی ٹھیک کی ہے، چار مرتبہ تمہارے اوپر کمبل ڈالا ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، آج جب ماں باپ پہ بڑھاپا ہے، تو نے اس کو جس مکان میں رکھا ہے وہاں ہوائیں چھن چھن کے آ رہی ہیں، جو لحاف اور کمبل اور رضائی ان کے اوپر ہے وہ اتنی ہلکی ہے کہ اس کے اندر سے جھانکو تو روشنی دکھائی دیتی ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، سردی میں گرمائی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، تو چار دیواری کے اندر بند سو گیا۔ بتا تو نے سوچا کبھی اٹھ کے رات میں باپ کی رات کیسی گزر رہی ہے؟ کہیں ان کے پیر تو نہیں کھلے ہیں، کہیں ان کا چہرہ تو نہیں کھلا؟ کبھی اٹھ کے ایک بار ماں باپ کو چیک کیا تو انہیں کہ نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا نا جوان تو سن، جنت میں جانے کا